ایک ایسی بدترین قوم جس نے ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا تھا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک مشہور شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی میں اہل سدوم کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بھی بارش کے لیے دعا مانگتے تھے تو اللہ اسی وقت بارش برسا دیتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر بھی سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ سدوم شہر کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے جس میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کا کرشمہ تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، لیکن یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بستی میں پیدا ہونے والے اناجوں پھلوں پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ بھی ہماری طرف آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخرکار کیسے روکا جائے۔ بس یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ بس ابلیس نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ بس دوسرے دن ابلیس ایک جوان لڑکی کی بحث میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا، اور ابلیس کہنے لگا کہ اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح وہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی یہ اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طرح کے جوان، بوڑھے اور ہر طرح کے طبقے میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر کے مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہو تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے ایک روٹی ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی مسافر اگر غلطی سے ان کی بستی میں آ جاتا تو فاقوں سے مر جاتا، اور یہ لوگ اس کی لاش سے کپڑے اتار کر اسے برہنہ دفنا دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ لوگ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ بس حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے ان کو توبہ کا کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور انہیں ہدایت حق دیتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کہتی کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، اور بہت فخریہ انداز سے یہ کام کرتی تھی۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے اپنے لیے خود ہی عذاب کو بلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک
ان کی بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، بس ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ بس اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو ان کی طرف روانہ کر دیا کہ دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان تینوں نوجوانوں کو میری قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والا تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر 3 نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ بس یہ سن کر سدوم کے لوگ بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچے۔ بس حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، یہ جو عورتیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اسے بھی تم جانتے ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان 3 نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر لگے ہوئے تھے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر کا ایک کونا ایک طرف مارا، جن سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہوئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی رات نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ بس کچھ دور جا کر ان کی بیوی نے ہاتھ چھڑا کر جیسے ہی پیچھے دیکھا تو جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے لوگوں نے کتے کے بھونکنے اور جانوروں کی آوازیں تک سنی اور پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا۔ نام لکھا، جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم سدوم کی ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی بدبودار اور خون کی جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کے لیے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی آبی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سالوں کی محنت کے بعد اس فنا شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ وہاں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ کے کاموں میں مبتلا تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ ان کو اللہ نے ایسی عبرت کا نشان بنا دیا کہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے لعنت کا حقدار کر دیا، تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ اگر وہ اللہ کے قانون سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو فی النار ہو جائے گا۔ اللہ کا عذاب اسے اس طرح سے گھیرے گا کہ وہ بھی عبرت کا نشان بن جائے گا۔